زکوٰۃ یہ کس چیز پہ فرض ہوتی ہے؟ 5 قسم کے مال ایسے ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقدی، نمبر 4 مال تجارت، اور نمبر 5 ضرورت سے زائد جو بندے کے پاس اثاثے اور سامان ہے کسی شکل میں بھی ہوں، ان پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اور زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے چند شرائط ہیں، یعنی ہر بندے پہ زکوٰۃ فرض نہیں اور ہر وقت نہیں ہے، اسی کچھ شرائط ہیں، شرائط پائی جائیں گی جو زکوٰۃ فرض ہے۔ مثلا پہلی شرط ہے کہ زکوٰۃ ان 5 چیزوں پر فرض ہے، لیکن اس وقت جب یہ نصاب کے مطابق ہوں، یہ چیزیں اتنی ہوں کہ نصاب کو پہنچ جائیں، ایک متعین مقدار ہے، اس متعین مقدار تک پہنچ جائیں تب زکوٰۃ فرض ہے، وگرنہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ سونا ہے وہ 7.5 تولے ہو تو زکوٰۃ فرض ہے، اگر اکیلا بندے کے پاس صرف سونا ہے۔ چاندی ہے تو وہ 52.5 تولے ہو تو زکوٰۃ فرض ہے، اگر اکیلی صرف بندے کے پاس چاندی ہے کچھ اور نہیں ہے تو۔ اور باقی نقدی ہے، مال تجارت ہے، ضرورت سے زیادہ اثاثے ہیں اور کسی شکل میں بھی، یہ سونے یا چاندی کے نصاب کو پہنچ جائیں، کسی ایک کے نصاب کو، سونے کے نصاب کو یا چاندی کے نصاب کو، زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ یعنی نقدی ہے، مال تجارت کسی شکل کے اندر ہے، اثاثے ہیں اور کوئی سامان کسی شکل کے اندر ہے، تو اگر وہ 7.5 تولے سونے کی قیمت کو پہنچ جائے یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ فرض ہے۔ کسی ایک کی قیمت کو پہنچ جائے زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اور دوسری شرط زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس پر سال گزر جائے، سال گزرنے سے پہلے زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جس مال پر زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو اس مال کے ہر حصے پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ ایک بندہ ہے، اس کا زکوٰۃ ادا کرنے کا ایک نظام ہے کہ وہ ہر سال کسی ایک مہینے میں زکوٰۃ دیتا ہے، مثلا رمضان میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ کچھ مال اس کے پاس رمضان سے 2 مہینے پہلے آیا ہے، باقی مال اس کو سال ہو گیا، اس کو سال نہیں ہوا، تو اس کو بھی اس کے ساتھ ملا لیں گے۔ یعنی مال کی کیٹیگریاں بنا کر چھوٹی چھوٹیاں بھی، ہم اس کو 5 ماہ ہوئے، اس کو 6 ماہ ہوئے، اس کو 7 ماہ ہوئے، اس کو 2 ماہ ہوئے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اس پہ سال ہو گیا، اس پہ زکوٰۃ، ایسا نہیں ہے۔ جب زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو ہر سال جو زکوٰۃ ادا کرنے کی ترتیب چلی آ رہی ہے، تو جب سال ہو جائے گا نصاب کے مطابق مال کو، اور اس کے ساتھ جو اضافی کوئی تھوڑا بہتا مال ساتھ ملا کسی شکل کے اندر بھی، اس کی زکوٰۃ بھی ساتھ ہی ادا کر دی جائے گی، اس کا سال الگ نہیں لگائیں گے۔ باہر کیف نصاب کے مطابق مال ہو اور اس پر سال گزرے تو زکوٰۃ فرض ہے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے یہ بھی معاملہ ہے کہ مال عاقل بالغ آدمی کا ہو، مرد ہو یا عورت ہو۔ شریعت میں مرد اور عورت کی جائیداد الگ الگ تصور ہوتی ہے، لہذا خاوند اپنے مال کا حساب کر کے زکوٰۃ دے گا اور عورت اپنے مال کا حساب کر کے زکوٰۃ دے گی۔ یہ بالغ مرد ہو یا عورت ہو، اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ ہاں جی،
نابالغ پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے اور مسلمان ہو، مسلمان پہ زکوٰۃ فرض ہے، ایک بندہ کافر ہے اس کے مال پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے، اور چونکہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے، ایمان والی دولت نہیں ہے، تو لہذا ایمان پہلی شرط ہے، عمل کا تقاضا اس کے بعد ہے۔ کافر پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ جس مال پہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے اس مال پہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مال نامی ہو۔ نامی کا معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی قیمت کم نہ ہو، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ اس کی قیمت میں اضافہ ہو۔ وہ کسی صورت میں مال ہے، سونا ہے، چاندی ہے، نقدی ہے، یا مال تجارت ہے، یا کسی اور سامان کی شکل میں ہے جو ضرور سے زائد ہے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے مال کے فرض ہونے کے لیے اس پر کہ وہ مال نامی ہو، یعنی وقت گزرنے سے اس کی قیمت بڑھے۔ اگر کوئی مال ایسا ہے وقت گزرنے سے اس کی قیمت کم ہو رہی ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے کچھ چند موٹی موٹی شرطیں تھیں جو میں نے عرض کی ہیں۔